اب دیکھیے دو بڑے فتنے سر اٹھا چکے ہیں. ایک مرزا محمد علی جیلمی کا کہ جو واقعہ کربلا کو بیان کرتے ہوئے رافضیوں شیعوں کے ساتھ جا کر مل جاتا ہے کہ یزید اور یزید کی آڑ میں حضرت معاویہ، عمرو بن عاص، مغیرہ بن شعبہ اور ان کے رفقا صحابہ پر طعن اور اعتراض. اور دوسرا آدمی انڈیا کا ہے کفایت اللہ سنابلی جو یزید کی حمایت میں حد سے گزر گیا ہے اور کافروں اور منکرین حدیث کی کتابوں سے اس نے مواد دے کر ایک کتاب لکھی ہے اور وہ ان کے ساتھ جا کر کھڑا ہو گیا ہے جو یزید کو ہیرو بنانے والے ہیں. ہم اہل وسط ہیں، عدل میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم وہی موقف رکھتے ہیں جو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ہے کہ وہ ظالم اور فاسق بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا. کوئی اس کے ساتھ مرنا محبت کرنا گوارا اور پسند نہیں کرتا. اور یہ بات بھی میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ بعض جو علماء اس کو حدیث قسطنطنیہ کا مصداق بناتے ہیں، میں حدیث قسطنطنیہ کا مصداق یزید کو نہیں سمجھتا. تو اس سلسلہ میں دو گروہ ہیں جو افراط و تفرید کا شکار ہیں. ایک مرزا محمد علی جیلمی کا جو شیعوں کے ساتھ جا کر مل گیا ہے اور ایک کفایت اللہ سنابلی کا جو ناسبیوں سے جا کر مل گیا ہے محمود عباسی کے ساتھ اور فیض عالم صدیقی کے ساتھ اور اسی طرح عظیم الدین صدیقی میرٹھی کے ساتھ وغیرہ ان کے ساتھ جا کر مل گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا موقف وہی ہے جو اہل حق ہے اور پوری جماعت کا ہے. صحابہ کے دور سے لے کر مولانا محمد اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ تک اہل حدیث جماعت میں کوئی بھی یزید کا اس طرح حامی نہیں کہ اس کو ہیرو بنائے اور یقینی جنتی کے نکارے بچائے. ہم میں کوئی بھی اس کا حامی نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں. کفایت اللہ سنابلی کی کتاب دجل، فریب، دھوکوں پہ، جھوٹ پہ، خیانت پہ مبنی ہے. اگرچہ بعض محدثین نے واضح طور پر یزید کو قاتل قرار دیا ہے، لیکن ہم محتاط بات کرتے ہیں کہ حاکم وقت جو ہے وہ یزید کے قتل سے یہ حاکم وقت جو ہے یزید اہل بیت حضرت حسین کے قتل سے بری نہیں، کیونکہ ان کے قتل میں انہوں نے کسی کو بھی سزا نہیں دی، کسی کو بھی نہیں پکڑا، حتیٰ کہ عبید اللہ بن زیاد کو بھی معزول نہیں کیا. تو یہ حالات و واقعات جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ وہ ذمہ دار تھا اس واقعہ کا، واقعہ ہررا کا ذمہ دار تھا. اسی طرح کئی لوگ ہیں جو حجاج بن یوسف کو بڑا ہیرو بناتے ہیں. حجاج بن یوسف جن کے بارے میں صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ ثقیف کے اندر ایک ظالم ہوگا، ہلاکو ہوگا، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ حجاج کے بارے میں حدیث ہے. لوگوں نے اس کا دفاع کرنا شروع کر دیا. تو ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہیں. ایک اور چیز ہے، بعض لوگ میری کسی تقریر کا یہ حوالہ دیتے ہیں کہ آپ نے فلاں تقریر شیعہ کے جو خلاف کی اس میں کہا کہ زین العابدین نے یزید کو حاکم مانا. تو بھائی کسی کے ماننے سے کوئی ظالم عادل نہیں بن جاتا. عمران خان کی حمایت کئی علماء نے کی ہے، دیوبندی بھی، اہل حدیث بھی. تو علماء کی حمایت کرنے سے کیا عمران خان جو ہے وہ جنتی ہے یا ہیرو بن گیا ہے یا وہ عادل بن گیا ہے؟ عقل کو ہاتھ مارنا چاہیے. ایک بات ہم ان پر بطور الزام کے کرتے ہیں تو وہی بات جو ہے وہ آبتان کے لیے استعمال کریں. اسی طرح کوئی روایت ہے جس کے اندر یزید کے الفاظ آتے ہیں امت کی ہلاکت اور تباہی والے، تو کوئی نونہال جو بچے ہیں وہ چیلنج دیتے ہیں ہمیں. ان کے پیچھے جو چھپے ہوئے ایسے مفتی مولوی ہیں، ہم کہتے ہیں آپ اپنے منہ سے چہرہ پردہ جو ہے وہ اپنا چہرہ نمایاں کریں، پردہ ہٹائیں، سامنے آئیں، ہم سے بات کریں، پھر پتہ چلے گا حق و باطل کیا ہے. ان لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. میں ایک بات کہتا ہوں، اسلام کی 14 صدیوں میں صحابہ کے دور سے لے کر آج تک یزید کا کوئی حامی لے آئیں جیسے آپ حامی ہیں تو دوسرا حامی میں بن جاؤں گا. تو سلف صالحین کے منہج کی بات کرنا، ائمہ محدثین کے فہم کی بات کرنا اور ان کے رستے سے اتر جانا اور نکل جانا، یہ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے. الحمدللہ میں نے جو بیان کیا ہے میں اس پر قائم ہوں، اور باوجود اس بات کے کہ جو مناظر بندہ ہوتا ہے وہ مٹی کو سونا اور سونا کو مٹی بنانا جانتا ہے، لیکن میری ساری زندگی ان حرکتوں سے خالی ہے. جو حق سمجھے اس کو بیان کیا ہے. اگر غلطی کسی عام آدمی نے میری بتائی ہے نا کہ حافظ صاحب آپ یہ حدیث اس طرح ہے، یہ سن یہ تھا، تو میں الحمدللہ ممبر پر اس کا اظہار کرتا ہوں.
یا کوئی آیت کریمہ اس کے حوالے سے کوئی میری غلطی بتاتا ہے تو میں الحمدللہ اس کا ممبر پر اظہار کرتا ہوں کہ یہ میری غلطی تھی، اس بات کو اس طرح درست کر لیں۔ تو اللہ تعالی ہم شیطان کے شرور سے، نفس کے شرور سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔